بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرسبز و شاداب پاکستان کے مشن کی تکمیل کے لیے سماجی فلاحی و صحافتی تنظیموں کے باہمی تعاون سے پاکستان گرلز گائیڈ ہاؤس راولپنڈی میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تنظیموں کے عہدیداران و ممبران نے بھرپور شرکت کی۔ شجرکاری مہم کی حوصلہ افزائی کے لیے ڈاکٹر رضوان ماجد رشید، پنجاب شکایت سیل راولپنڈی اور ریسکیو 1122 کی ہیڈ نے خصوصی شرکت کی اور کامیاب شجرکاری مہم پر تمام تنظیموں کے اس جذبے کو سراہا۔ مہمانان خصوصی اور تنظیموں کے عہدیداران و ممبران نے پاکستان گرلز گائیڈ ہاؤس راولپنڈی میں شجرکاری مہم کا آغاز کرتے ہوئے پودے لگائے اور اس مشن کو جاری رکھنے کا عزم بھی کیا۔ شجرکاری مہم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور آپ نے یہ ایک بڑا اچھا کام کیا کہ آج جو ہے یہ ہر چیز جو ہے وہ کیمیکل سے تیار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ گاڑیاں کتنی زیادہ ہو گئی ہیں، فیکٹریز کتنی زیادہ ہو گئی ہیں، پولوشن اسی حساب سے پھیل رہا ہے، صحت لوگوں کی خراب ہو رہی ہے، میڈیسن جو آ رہی ہیں وہ بھی کیمیکل کی آ رہی ہیں، یعنی کہ جنرل کوئی چیز رہی نہیں ہے۔ درخت جتنے تھے وہ فارسٹ والوں نے میرے خیال کاٹ کے ختم ہی کر دیے ہیں۔ تو میں تو بہت خوش ہوا کہ اس پروگرام میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لینا، اور تمام جو یہاں پر لوگ جمع ہیں ان سب کا میں شکر گزار ہوں، اور ماں شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے یہاں ہمیں بلایا اور ایک نیک کام شروع کر لیا۔ باقی ہمارے کوآرڈینیٹرز نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارا آفس ہے کچہری میں، وزیر اعظم پنجاب شکایت سیل کا، اور ہم نمائندے ہیں وزیر اعلیٰ کے یہاں پر۔ اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی آپ سمجھ لیں کہ پنجاب گورنمنٹ سے ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ سے ہے، یا کسی عام بندے سے بھی ہے، تو آپ اس کو اپنا آفس سمجھ کے ہمارے پاس آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مطمئن ہو کے جائیں گے۔ دیکھیں یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پر بتاؤں کہ ہم نے کیا کیا کام کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ چیز بالکل نہیں بتا سکتے آپ کو، کیونکہ ایسا موقع نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو ہمارے سردار صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اعزازی عہدے پہ، ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی۔ میں اپنا ہاسپٹل چھوڑ کے، اپنا کلینک چھوڑ کے میں روزانہ صبح یہاں پر آ کے بیٹھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ وہاں پر آ کے بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم لوگ مسائل کون سے حل کر رہے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کا طلاق کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر پہ قبضہ ہے، کسی کی زمین دبا لی ہے، کسی نے کسی کے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے ہم اپنا ذاتی پیٹرول لگا رہے ہیں، اپنی گاڑی، اپنا پیٹرول، اپنا پیسہ، روز کے 5-7 ہزار روپے ہماری جیب سے خرچ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں بتانے کے لیے میں یہ اخباروں میں دوں یا میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں خود کر رہا ہوں، میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی سیٹ سے وفا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ آج تک 4 آنے بھی ہم لوگوں نے اس چیز سے کوئی بینیفٹ نہیں لیا، نہ کمائے ہیں، الٹے ہم نے اپنے پیسے لگائے ہیں۔ اچھا، دوسری بات سسٹم کی ہے، آپ سسٹم کو دیکھیں، دیکھیں سسٹم ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ ابھی 2-3 منسٹر ہیں، ان کے میں نام نہیں لوں گا، ان کے خلاف بھی درخواست آئی کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو بھی ہم نے اکیلے بلوایا آفس میں اور ان کو بات سمجھائی، ان کو ایک موقع دیا کہ آپ منسٹر ہیں، ہم عمران خان کو آپ کی کمپلین پہنچا دیں گے، ان کو وارننگ دی ہے اور اس کا اچھا رزلٹ آیا کہ وہ قبضہ ہٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ہمارے اپنے بندے ہیں نا، ہم ان کو بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرٹ پہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ ٹائم نکالیں، میں نے ابھی آپ سب کو کہا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ بلا جھجک ہمارے دفتر آئیں، کچہری میں نیشنل بینک کے سامنے ہمارا دفتر ہے۔ دیکھیں یہ کوئی حکومت ہے 2 سال ہے 2 مہینے ہے، یہ کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ جتنا ٹائم ہے ہم تو کوشش کریں گے کہ اس میں یہ سارے مسائل حل کریں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو میں کھلی ایک وہ کر رہا ہوں کہ کھلی کچہری ہے ایک قسم کی، کہ آپ لوگ آئیں، آ کے اپنے اس کا وہ بتائیں جو بھی مسئلہ ہے، اور اگر وہ حل نہیں ہوتا تو آپ ہمارے خلاف کارروائی کریں، اخباروں میں دیں، اسی طرح کے پروگرام کریں، ہم تو حاضر ہیں، ہم تو کھڑے ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ لوگوں کا خیال رکھتی ہے۔ یہ جو پلانٹیشن ڈرائیو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ درخت ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں شدید موسمی مسائل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے گرمی یا تو بہت زیادہ ہو جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ سردیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، اور ان کی وجہ سے آبادی کے اوپر اثر پڑیں گے۔ بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے، سیلاب آنے کی وجہ سے جو انسانوں کی آبادی ہے اس کے اوپر اثر پڑیں گے۔ تو یہ درخت جو ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ انسانوں کے محافظ ہیں، انسانوں کے اس ماحول کے محافظ ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر انسان کو عید کرنا چاہیے۔ خان صاحب کا جو 10 بلین ٹریز کا، جو 10 ارب درختوں کا جو ایک انیشیٹو ہے، یہ کسی ایک ادارے سے یا ایک انسان کی خواہش سے نہیں ہوگا، بلکہ ہم تمام پاکستانیوں کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ اپنے گھروں کے باہر درخت لگائیں۔ راولپنڈی میں شدید کمی ہے درختوں کی، اور درخت میں آپ کو بتاؤں کہ درختوں کے
صرف سانس کے حوالے سے مسائل نہیں ہوتے، درختوں کی بہت ساری ڈیوٹیز ہیں، درختوں کا ایک تعلق ہے انسان کے ساتھ. انسان چونکہ مٹی سے بنایا گیا ہے تو درخت جو ہے وہ کچھ خاص ڈیوٹیز ادا کرتے ہیں انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے. تو یہ درخت آپ سب لوگ اپنے گھروں میں بھی لگائیں اور اس پلانٹیشن ڈرائیو کو کامیاب کریں، اس کو پروموٹ کریں. یہ صرف ایک رسمی کارروائی نہ رہے کہ ہم نے فوٹو سیشن کر لیا، یہ تقریبات کر لی تو ہم اپنے گھروں کو چلے گئے، بلکہ اس کو اپنی ایک ڈیوٹی سمجھیں اور درخت کاٹنے سے لوگوں کو روکیں. بہت سارے جنگلات کو لوگ کاٹ کے اس کے بزنس بنا لیتے ہیں یا پھر اس کو اور طرح سے استعمال کرتے ہیں. تو درخت بھی بیسیکلی ایک جاندار ہوتا ہے اور بالکل یہ ایک اس کے اندر اسی طرح کا نظام ہوتا ہے جیسے انسانوں کے اندر ہوتا ہے. یہی کہنا چاہوں گی کہ پودوں کی اہمیت کا اندازہ آپ اپنے آس پاس جو اس وقت بھی آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو پودے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے اور ان کی چھاؤں میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ہوا جو آ رہی ہے اس سے جو ہے وہ آپ لوگ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کیونکہ ویدر کنڈیشن جو ہے تھوڑی ہارڈ ہے، لیکن کیونکہ پودوں کی ہوا اور چھاؤں کی وجہ سے جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہوں گے. سیکنڈ نمبر پہ میں یہی کہوں گی کہ ریسکیو 1122 کا اب تو خیر کسی انٹروڈکشن کا محتاج نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمارے آفس میں یا کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ ٹریننگ نہیں لے سک رہے کسی بھی وجہ کی وجہ سے. کووڈ کا ایک تو تھرڈ لہر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہے. تو اس کے لیے ریسکیو 1122 نے ایک ایپ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی ہے. یہ پینافلیکس یہاں پہ موجود ہے. اگر اس ایپ کو آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے اس میں آپ اپنا ڈیٹا انٹر کر کے آپ آن لائن ٹریننگز بھی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ مطلب ہمارے آفس ایکسیس نہیں کر سکتے یا ہم کسی جگہ پر اگر ایکسیس نہیں کر سک رہے تو یہ کہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے گھر بیٹھ کے بھی جو ہے وہ ریسکیو 1122 کی ٹریننگ لے سکتے ہیں. درخت لگانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور اگر کسی کی آپ جان بچا لیں گے تو اپنے آپ جو ہے وہ آخرت بھی اپنی جو ہے وہ سنوار لیں گے. تھینک یو سو مچ. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے صحافی دوست حضرات، باقی جو بھی تنظیمیں ہیں، میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان ریگارڈس ٹو پراسپیرس اینڈ گرین اینڈ کلین پاکستان اینڈ راولپنڈی کے مد میں جو آج کی یہ محفل بنائی گئی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سب سے پہلے تھوڑی سی اپنی بارے میں بتاؤں گا. ہمارا چونکہ پنجاب وزیر اعلیٰ شکایت سیل میں کوارڈینیٹر ہوں راولپنڈی سٹی کے اندر، جو بھی یونین کونسلیں ہیں سٹی کے اندر وہ میری ذمہ داری ہے. ہماری ایک پورٹل بھی آن لائن ہے، جیسے کہ وزیر اعظم پورٹل ہے وہ فیڈرل کو دیکھ رہی ہے، اور ہماری پنجاب کی اپنی ایک آن لائن پورٹل ہے جو ابھی بہت جلد ہمارے انڈر آئے گی. لیکن اس وقت جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ راولپنڈی کچہری میں ہمارا آفس ہے وزیر اعلیٰ شکایت سیل کا، اور اس میں پنجاب کے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں اور اداروں کے جو اہلکار ہیں ان کے خلاف یا ان کی بہتری کے لیے بھی جو سجیشنز ہیں وہ ہم ریسیو کرتے ہیں. اور کسی بھی فرد کو، اس معاشرے کے کسی بھی فرد کو، کسی بھی شخص کو کوئی شکایت ہو کسی ادارے سے یا کسی ادارے کے فرد سے، وہ ہمارے پاس آئے. اور الحمدللہ نہ صرف پنجاب میں عمران خان کے ویژن کو، عثمان بزدار کے ویژن کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، بلکہ ہمارے پاس ٹارگٹس 7 ڈیز ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے ہمیں ٹارگٹس دیے ہیں کہ کوئی بھی کمپلینٹ ہے اس کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس 7 دن ہیں، تو ہم ودن 7 ڈیز وہ پوری سمری جو ہے وہ ہم پنجاب ہاؤس واپس بھیج دیتے ہیں. لیکن ہم اداروں کو دیتے ہیں 5 دن کا ٹائم کہ جو اپلیکیشن ہمیں ریسیو ہو، ڈائری نمبر لگ کے پنجاب جائے، اور اس پہ جب ہم عمل درآمد شروع کرتے ہیں تو ہم 5 دن میں اس مسئلے کے حل کے لیے اپنی پوری رپورٹ جو ہے وہ پنجاب ہاؤس میں وزیر اعلیٰ ہاؤس ہم بھیجتے ہیں. اب مسائل پاکستان کے اندر ختم تو نہیں ہو سکتے لیکن کم ضرور ہو سکتے ہیں. اس کے حل کے لیے الحمدللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں یہ ٹیم پورے پنجاب میں کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ راولپنڈی میں ہماری پوری ٹیم، چودھری زبیر صاحب ہمارے چیئرمین ہیں اور ڈاکٹر صاحب، ماجد صاحب، ہماری ایک پوری ٹیم ہے 8 9 10 11 لوگوں کی، اور ہر تحصیل میں ہمارا ایک کوارڈینیٹر ہے. میں راولپنڈی سٹی کا کوارڈینیٹر ہوں. آج اس محفل کی وساطت سے آپ میں سے کسی کو یا آپ کے کسی دوست حضرات کو یا رشتہ داروں کو کسی اہلکار یا کسی ادارے کے متعلق جو پنجاب کے 32 ادارے ہیں کوئی شکایت ہو، اس کی بہتری کے لیے آپ لوگوں نے ہمیں تجاویز بھی دینی ہے اور آپ نے شکایت بھی نوٹ کروانی ہے. اس کے حل کے لیے ہم کوشش کریں گے. باقی رہی آج کی اس محفل کے حوالے سے، پودا جو ہے
یہ ایک جاندار جیسے کہ آپ لے بھی نہیں سکتے. ہمارے لیے یہ عمران خان کی اس ویژن کو میں شاید کہ آج تحریک انصاف میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں راولپنڈی کا, میں تحریک انصاف میں نہ ہوتا. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ خان صاحب کو اللہ پاک نے ایک ایسی خداداد صلاحیت دی ہے کہ وہ جو سوچتے ہیں, جو کرتے ہیں, اس کے دوررس نتائج بعد میں نکلتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اللہ عمران خان کو, وزیر اعظم کو لمبی عمر دے, بہت لمبی عمر دے, اللہ ہماری عمر بھی دے, لیکن ہر انسان نے جو سانس لیتا ہے اس نے زندگی سے رخصت ہونا ہے. لیکن یہ بات میری ایک یاد رکھیں کہ قاضی دوست احمد 10 سال بعد, 20 سال بعد آپ کو یاد آئے گی کہ ایک شخص آیا تھا اور وہ کہہ کے گیا تھا کہ جب عمران خان اللہ نہ کرے ہمارے درمیان نہ ہوا نا, تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرکوں کے پیچھے ایک بڑے سادے سے نا عام ہمارے دوستوں نے تصویریں صدر ایوب کی لگائی ہوتی ہے کہ تیری یاد آئی تیرے آنے کے بعد. ہر گاڑی کے پیچھے عمران خان کی تصویر ہوگی اور اس پہ لکھا ہوگا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. اور جیسے علامہ اقبال کو بہت ساری یونیورسٹیز اور کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے, اقبالیات کو پڑھایا جاتا ہے, آپ کو عمرانیات بھی پڑھایا جائے گا. اس پہ ریسرچ ہوگی, اس پہ تھیسس بنے گی, اس کی سوچ پہ تھیسس پوری دنیا میں ہو رہی ہے. پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ سوچتا کیا ہے, یہ کرتا کیا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ملک میں تعلیم کی کمی ہے, شعور کی کمی ہے, جس کو انشاءاللہ اب پہلے سے بہت بہتری آئی اور مزید بہتری ہو رہی ہے. اور میرے معزز جو مہمان گرامی ہیں, ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ایک مقصد کے لیے, ایک جد و جہد کے لیے. اور جد و جہد کس لیے کہ ہم ایک معاشرے کے ایسے فرد بنیں اور ایک ایسا معاشرے کا حصہ بنیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچے. درخت لگانا ایک بہت اچھا کام, لیکن اس کو سمجھنا, اس درخت کو لگانے کے پیچھے کون کون سے اسپیکٹس ہیں مختلف حوالے سے ہیں. مثلا جس طرح اگر درخت نہیں ہوں گے تو ہم گرمی زیادہ ہوگی, جب گرمی زیادہ ہوگی تو پھر گلیشیئر کا پانی جو ہے زیادہ پگھلے گا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنریٹی کا نام آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کون سی سوسائٹی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ زیادہ تر یہ ہے اویئرنیس دینا کہ تھیلیسیمیا کیا ہے, کیسے پھیلتا ہے, اس کا بچاؤ کیا ہے, کیسے اس کو روکا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ تھیلیسیمیا بچے ہیں ان کو ٹائملی اپنا جو بلڈ ہوتا ہے وہ پرووائڈ کرنا. تیسرا ہمارا مین ایم جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایمرجنسی کیسز میں, کوئی بھی ایمرجنسی کیس ہو جاتا ہے, اس کے لیے ہم بلڈ پرووائڈ کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ سب جو ہے نا کافی ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بلڈ کے حوالے سے تو مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے بلڈ کی امپورٹنس کا. 6 سال سے یہ کام کر رہی ہوں اور آپ سب لوگ یہاں پہ درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فیل کر رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہمیں کسی فین کی ضرورت نہیں ہے. اور میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گی کہ یہاں پہ درجہ حرارت یہاں کا بھی میں دیکھتی ہوں اور راجہ بازار کا بھی دیکھتی ہوں, تو آپ لوگوں کو بھی اس میں فرق محسوس ہوگا. تو پودا آپ لوگوں کو اگر پودے چاہیے تو وہ بھی ہم لوگ ریسکیو والوں کے کوآپریشن سے مطلب ہم آپ لوگوں کو مہیا کر سکتے ہیں, تو آپ لوگ یہ پودے گھروں میں بھی لگا سکتے ہیں. اور دوسری بات سر, میرا یہاں پہ تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو گیا ہے ان کے کوشچن سے جو آپ سے کیا تھا, تو میں اس کا اگر جواب تھوڑا سا دے دوں. تو سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ اکیلے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ حضرات سب کچھ نہیں کر سکتے. جب آپ اپنے گھر میں کچن گارڈننگ کر کے اپنے لیے دھنیا اور پودینہ خود نہیں اگا سکتے تو پھر مہنگائی کا رونا دوسروں پہ کیوں ہوتے. ہم لوگ یہاں پہ پاکستان گرل گائیڈ ایسوسیشن ہر دم تیار کا جو نصب العین ہے ہمارا, تو ہم بچوں کو یہاں پہ ان کو کچن گارڈننگ کے لیے بیج دیتے ہیں. سر غذائی قلت تو ہم ختم کر سکتے ہیں, وہ ہمارے ہینڈ میں ہے. ہم نے یہاں پہ توریوں کے بیج لگائے ہوئے ہیں کہ دیکھیں جو آپ 160 کی 22 کے جی لیتے ہیں, ایک ٹائم کی ہانڈی بنتی ہے, تو وہ آپ کے گھر سے کیوں نہیں ہوتی. آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, ٹھیک ہے. تو سر اسی طرح آپ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ خود چینج کر سکتے ہیں. اس کا بہت شکریہ. ہم لوگ یہاں پہ کیمپ بھی لگاتے ہیں بچوں کے ساتھ, تھیلیسیمیا کے بھی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ فری میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں. تو آپ لوگ اس میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ آ سکتے ہیں. ہم مل کے کام کریں گے انشاءاللہ تاکہ ہم معاشرے کو ایک بہتر پیغام دیں. اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ اپنی نسل کو سکھانا ہے, کیونکہ ہم نے وہ قرض ادا کرنا ہے. اگر نہیں تو وہ اس کی ہم سے پوچھ ہوگی کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ آنے والی نسل کو کیوں نہیں سکھایا. تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ سب لوگوں کو اپنے ساتھ مل کے اس طرح کے فلاحی کاموں کی دعوت دیتی ہوں. بہت شکریہ آپ سب کا.